السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین ابجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری محکمہ صحت سندھ میں ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی جاری لاقانونیت، امت مسلمہ کی زبوں حالی اور پورے ملک سمیت سندھ میں جاری انتخابی دھاندلی پر مبنی جعلی جمہوریت کے خلاف اٹھنے والی ملک گیر عوامی تحریک پر مشتمل ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ محکمہ صحت سندھ میں محض سندھ کابینہ کے ایک فیصلے کے قانونی تقاضوں کو پورا کیے بغیر اور اسی دوران سندھ ہائی کورٹ کو گمراہ کر کے فہیم چاچڑ، مولا بخش شیخ، ڈاکٹر سکندر علی میمن ٹرائیکا نے نہ صرف مذکورہ اسکینڈل کے ذریعے نہ صرف اب تک کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے بلکہ یہ سلسلہ تاحال جاری ہے، اور بھٹو صاحب کے لیے خیر پور میں ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کا یہ ایک تازہ ترین حکم نامہ جو 23 فروری کو جاری ہوا ہے، اسے بھی آپ اسکرین کے اوپر ملاحظہ فرما لیں۔ ناظرین کرام، جنرل کیڈر کی تمام قانونی نشستوں کو از خود ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر سے تبدیل کر کے جنرل کیڈر کے سینئر ترین ترقی پانے والے افسروں کے حق پر کھلا ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ متاثرہ افسران مذکورہ حکومتی لاقانونیت سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ مذکورہ ناانصافی اور ظلم کے معاملے کو نہ صرف چیف سیکریٹری سندھ یا سروس ٹریبونل تک میں نہیں لے جا سکے، لہذا مذکورہ معاملہ تحقیقات کے بجائے اب اس کھلے ظلم اور کھلی ناانصافی کے خلاف بغیر وقت ضائع کیے بغیر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیے جانے کی ضرورت ہے۔ جبکہ دوسری جانب عالمی سطح پر فلسطین اور کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی اور رقص ابلیس جاری ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت مل کر مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، اور 57 اسلامی آزاد ریاستیں جن کی آبادی 1 ارب 60 کروڑ ہے، ان کے پاس 60% تیل اور 70% گیس کے ذخائر بھی موجود ہے۔ مسلم حکمرانوں کی پالیسیوں نے امت مسلمہ کو چیونٹی بنا کر رکھ دیا ہے۔ مسلم امہ کو اپنے طور پر اسرائیلی، امریکی اور بھارتی ان اقدامات کے خلاف ان کی مصنوعات اور ثقافت کے بائیکاٹ کی مہم کو منظم کر کے اپنا ملی فریضہ تو ادا کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اور اس معاشی اور سوشل بائیکاٹ کے ابھی بھی نتائج نکلے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی نتائج نکلیں گے۔ ناظرین کرام، 8 فروری 2024 کو الیکشن ہو گیا۔ عوام پاکستان کے شعور نے دنیا کو ششدر کر کے رکھ دیا، جہاں سب سے پہلے نمبر پر آنے والی پارٹی نے ایک نشان کے بجائے درجنوں نشانوں کے باوجود جو تاریخی کامیابی حاصل کی، وہ صرف سلیکٹر کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے لیے ناقابل فہم بتائی جا رہی ہے۔ 9 فروری سے الیکشن کمیشن کے شروع ہونے والے سلیکشن پر مبنی نتائج تاحال مکمل نہیں ہو سکے۔ تاریخ میں پہلی بار مرحلہ وار نتائج کے دوران ہی پنجاب اور سندھ اسمبلیوں میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا عمل اس تاریخی حسن کے ساتھ مکمل کیا گیا، جس میں پاپا تو چوتھے بار وزیر اعظم نہ بن سکے، لیکن سیاسی ناکامی کو چھپانے یا بچانے یا علیحدگی کی سیاست کو پروان چڑھانے اور کم از کم لاہور میں گلو بٹوں کی لاقانونیت کو جاری رکھنے کے لیے ایک ایسی خاتون کو وزیر اعلیٰ
پنجاب مسلط کر دیا گیا ہے، جن کی خود کی اسمبلی کی رکنیت متنازع، مشکوک اور مبہم ہے، جن کا اپنا تعارف 3 بار ناکام وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی ہونے کے علاوہ انتخابی سیاست کے بجائے خاندانی سیاست، اور خاندانی سیاست میں بھی جو کچھ ان کا تعارف ہے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ جبکہ سندھ اسمبلی کے افتتاحی حلف برداری کی تقریب کے اجلاس میں 3 زبانوں میں حلف لینے کا معاملہ قومی سطح پر نہیں بلکہ صوبائی سطح پر بھی اسے بہت حیران کن طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے حق میں سب سے پہلے قرارداد منظور کرنے والی اسمبلی نے سب سے پہلے پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں بغیر اپوزیشن کے اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر سمیت قائد ایوان تک کے انتخاب کا عمل مکمل کر لیا ہے، جبکہ اجلاس میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 9 اور جماعت اسلامی کے ایک رکن نے حلف تو اٹھایا ہے لیکن ووٹنگ کے کسی عمل میں شامل ہونے کے بجائے اس کا مکمل بائیکاٹ کیا ہے، اور دیگر جماعتوں کے ارکان اسمبلی نے تاحال سندھ اسمبلی میں اپنی رکنیت کا حلف نہیں اٹھایا ہے۔ عام انتخابات 8 فروری 2024 کے دھاندلی زدہ سندھ کے انتخابی نتائج نے جہاں بلاول کی اپنی کامیابی کو بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے، وہیں دوسری جانب سندھ میں ہونے والے بلدیاتی بلا مقابلہ انتخابات کے ساتھ کراچی کے چائنا کٹنگ میئر مرتضیٰ وہاب کی جھرلو کامیابی کا پول بھی دنیا کے سامنے کھل کر بے نقاب ہو چکا ہے۔ دوسری جانب قومی تاریخ میں پہلی بار جی ڈی اے کے سربراہ ہروں کے روحانی پیشوا پیر صاحب پگاروں کی قیادت میں عام انتخابات کو اینٹی اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے ان انتخابات کے نتائج کے خلاف دیگر حزب مخالف جماعتوں پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، جے یو آئی، مہاجر قومی موومنٹ، سندھ یونائٹڈ پارٹی، عوامی تحریک و دیگر جماعتوں کی مشترکہ تحریک نے بلاول زرداری کی نیند اور سکون کو چھین لیا ہے، تو کرپشن کے بادشاہ سید مراد علی شاہ کی تیسری بار وزارت اعلیٰ خطرے سے دوچار دکھائی دے رہی ہے۔ آج منگل 27 فروری کو سندھ بھر میں جی ڈی اے کی جانب سے یوم سیاہ منانے کی کال دی گئی ہے، جس میں تمام ضلعی ہیڈ کوارٹر کے اوپر دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف پریس کلبز کے سامنے احتجاجی مظاہرے ہوں گے، جبکہ بلوچستان میں 4 جماعتی اتحاد کی جانب سے جاری احتجاج کی تحریک نے 28 فروری کو بلوچستان اسمبلی کے باہر احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اس پس منظر میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے مخصوص نشستوں کی تکمیل کا عمل مکمل ہوئے بغیر قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے کے فیصلے نے نور نظر جماعتوں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان کو ایک بار پھر آئین اور قانون کے حوالے سے مشتعل کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسری جانب رات کی تاریکی میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکے کے ذریعے حکومت بنانے والی تینوں جماعتیں مسلسل آئین سے ماورا جس طرح سے حکومتیں قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، سیاسی مبصرین کی جانب یہ تمام عمل ملک کو تیزی سے انارکی کی جانب لے جا رہا ہے۔ چونکہ الیکشن کمیشن کھل کر حکومت کی بی ٹیم بن چکا ہے، 2018 میں RTS بیٹھا کر دھاندلی کرنے والے الیکشن کمیشن نے 2024 میں EMS ہی بند کر کے پوری دنیا کے سامنے انتخابات کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ مذکورہ اقدامات کے نتیجے میں فارم 45 کھولے بغیر ہی حکومت بنانے کا کوئی عمل خوفناک نتائج کا سبب ہو سکتا ہے، جبکہ خود پیپلز پارٹی جس شکست و ریخت کا سامنا کرنا پڑا ہے، نون لیگ کو جس طریقے سے پنجاب میں شکست ہوئی ہے، اس کی تفصیل تو کسی اور وقت، لیکن میں یہاں
پیپلز پارٹی کے ہوم گراؤنڈ لیاری، اس کی تفصیل بھی کل بیان کروں گا۔ لاڑکانہ کے راشد سومرو نے پیپلز پارٹی کے قلعہ لاڑکانہ سمیت پورے سندھ میں اپنی سیاست کے ذریعے جس طرح سے حکومتی جماعت پیپلز پارٹی کو ہلا کر رکھا ہوا ہے، سیاسی مبصرین کے مطابق لاڑکانہ کے راشد سومرو اور لیاری کے سجاد سومرو سندھ میں زرداری کی خود ساختہ بادشاہت کے لیے عملی میدان میں مستقبل قریب میں بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے آخری حصے میں سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے سانحہ آتش زدگی کے 5ویں جھلسے ہوئے مریض کاشف علی بھی زندگی کی جنگ ہار گئے، جبکہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے کنٹرولر کو گرفتار اور لاڑکانہ کے سیشن جج شرف الدین شاہ نے خلاف قانون چپراسی بھرتی نہ کرنے کے باعث اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ تفصیلات انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔